تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العالمین کی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہی نفع کا اختیار رکھتا ہے، وہی نقصان کا بھی مالک ہے، اسی کے اختیارات ہیں، اسی کے حکم چلتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین، سید للمرسلین، خاتم النبیین، امام المرسلین، محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمارے سامنے پاکیزہ شریعت پیش کیا اور جنت تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے تمہیں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقت اس پر گرا گزرتی ہے، حریص علیکم، اور تمہیں فائدہ پہنچانے کا بہت وہ خواہش مند رکھتا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ بہت ہی شفقت اور مہربان ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خوبیوں کا تذکرہ کیا، کہا کہ تمہارے میں سے رسول آیا، مطلب یہ کہ تمہاری طرح وہ انسان ہیں، تمہاری طرح بشر ہیں۔ اس سے یہ عقیدہ صاف ہو جاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، ان کے لیے اللہ کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ تم میں ہی سے، تمہارے میں سے رسول ہیں، تمہاری طرح وہ انسان ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، کہا کہ تمہاری مشقت اس پر تکلیف ہے، یعنی وہ تمہاری تکلیف کو اپنے دل میں اس کا احساس رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے موقع تھے امت کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فکر ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ ہر نماز کے ساتھ، وضو کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دیں، لیکن اس سے امت کو تکلیف ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم قرار نہیں دیا۔ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، نبی کا ارادہ تھا امت کو عشاء کی نماز آخری حصے میں، رات کے آخری پہر میں پڑھا جائے، لیکن اس سے امت کو تکلیف ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے کو چھوڑ دیا۔ ایسے جہاں جہاں پر امت کو تکلیف ہونے کا اندیشہ تھا، امت پر رحم کیا جائے، آسانی ہو، اسی فکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتی تھی۔ اور تیسری بات، حریص علیکم، اللہ کے رسول کی پوری زندگی یہی تمنا تھی، یہی کوشش تھی، یہی خواہش تھی کہ میں کیسے امت کو فائدہ پہنچاؤں، میری امت اس دنیا میں بھی کامیاب رہے، حشر کے میدان میں بھی کامیاب رہے۔ حریص علیکم، یہی وجہ ہے اللہ کے نبی سے فرمایا، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا عطا کی ہے، اس کی قبولیت کی گارنٹی پکی ہے۔ اللہ نے ایک آفر دیا ہے کہ تم اس دعا کو قبول کرو گے، تمہاری دعا ایکسپٹ کی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے پیغمبر یہ دعا دنیا ہی میں مانگ لی اپنی امت کے لیے، لیکن یہ دعا میں نے دنیا میں نہیں مانگا، قیامت کے دن کے لیے میں اس دعا کو اٹھا کر رکھا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کروں گا، اے اللہ تو میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ تو میری امت کو جنت میں داخلہ فرما، یہ سفارش میں کروں گا، اس کے لیے میں نے اس دعا کو اٹھا کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، حریص علیکم، کہا کہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے بڑے حریص ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، چوتھی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بڑے ہی شفقت والے ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں، اور تمہارے پر اتنے رحم کرنے والے ہیں، تمہاری تکلیف کو دیکھ کر وہ اپنے دل میں رحم محسوس کرتے ہیں، ہمدردی محسوس کرتے ہیں، بڑے شفقت والے ہیں۔ میرے بھائیوں، بتانا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک خاص مقصد کے لیے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے لے کر
عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبروں کو بھیجا اپنے اپنے خاص علاقے میں بھیجا، خاص بستی میں بھیجا، خاص طبقے میں بھیجا، لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ نے کہا اے محمد ہم نے تجھے سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یقین معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، یقین معنی میں نبی کی تعلیم رحمت ہے، نبی کی لائی ہوئی شریعت رحمت ہے، یہ ساری چیزیں رحمت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کے بارے میں کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ایک خاص خاندان کے لیے، خاص طبقے کے لیے نہیں نبی، بلکہ سارے لوگوں کے لیے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد کہہ دیجئے میں تمہارے سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آج مجھے اور آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور کس مقصد کے لیے ہمارے پاس آئے، کس مشن کو لے کر آئے۔ آج ہم اس مشن کو بھول گئے ہیں، آج ہم اس مقصد کو بھول گئے ہیں، حالانکہ نبی کا اس دنیا میں آنے کا بڑا عظیم مقصد تھا۔ جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے وہ دور جاہلیت کہلاتا ہے۔ اس دور میں کس قدر بے حیائی عام تھی، شرک و بدعت کیا کرتے تھے لوگ۔ جس کعبے کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کعبے میں 360 بتوں کو ان کافروں نے، مشرکوں نے اللہ کے جوڑ دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے تھے وہاں پر جاہلیت کے دور میں سود خوری عام تھی، زنا کاری عام تھی، چوری عام تھی، بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی جنگیں چھڑ جاتی تھی، قتل و غارت گری ہوتی تھی، الغرض فساد ہی فساد تھا۔ ایسے تاریخ دور میں، ایسے جاہلیت کے دور میں اللہ رب العالمین نے ایسے سوسائٹی کے لیے، ایسے معاشرے کے لیے مکے کی سرزمین میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا کا ارادہ فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو 40 سالہ زندگی انہوں نے مکے میں گزاری تھی، نبوت سے پہلے انہوں نے اپنے نظروں کے سامنے دیکھا تھا قوم کس قدر گمراہی میں، تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے، کفر میں ڈوبی ہوئی ہے۔ قوم کو کیسے بچایا جائے، قوم کو کیسے اس دلدل سے نکالا جائے، اسی فکر میں غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے اور کیسے بچائے اس کی فکر میں ڈوب جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 40 سال کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نبی بنایا تاکہ لوگوں کو بتائے، بندوں کی بندگی کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے کر آئے۔ اس مقصد کے لیے، اس مشن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور سبحان اللہ نبی کے اخلاق اتنے پرفیکٹ تھے، کمال بھی اتنے تھے، سبحان اللہ ایک بھی غلطی نظر نہیں آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو 40 سالہ زندگی تھی۔ اسی لیے اپنی قوم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق کے لقب سے نوازے گئے، امانت دار تھے، امانت میں خیانت کرنے والے نہ تھے، زبان کھولے تو سچ بولیں گے، ان کی زبان میں جھوٹی باتیں نہیں ہوگی۔ سارے قریش گواہیں، سارے مکہ والے جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نیک انسان، امانت دار، سچ بولنے والے۔ لیکن جب عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا۔ محمد ابن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتایا میرے آنے کا مقصد کیا ہے، لوگوں کو جمع کیا، نصیحت کی، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اے لوگوں قیامت آنے والی ہے، اللہ کی بندگی کرو، شرک کو چھوڑ دو، تمہیں مرنا ہے، اللہ کے پاس کھڑے ہو کر دوبارہ جواب دینا ہے۔ لوگوں نے ٹھکرایا، گالیاں بکی، تکلیف دیے اور بہت کچھ دکھ پہنچایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن کو لے کر اٹھے تھے، اس کو جاری رکھا، کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تمہارا حاجت روا، تمہارا مشکل کشا، تمہارا غریب نواز، تمہارا سب کچھ عطا کرنے والا، نفع کا مالک
نقصان کا مالک، صحت دینے والا، شفا دینے والا، سارے اختیارات کا مالک وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ اسی پیغام کو لے کر دنیا والوں کے سامنے واضح کیا، اور وہ قریش کے لوگ جو جانتے تھے اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کھلانے والا، اللہ پلانے والا، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تم مانتے ہو اللہ تمہارا رب ہے، اللہ تمہارا خالق ہے، بندگی بھی اسی کی کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اللہ تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہی اسلام کا کانسیپٹ ہے، لیکن ان لوگوں نے یہ کہا اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن اسلام کا میسج یہ تھا، رسول اللہ کا میسج یہ تھا، اے لوگوں تم اللہ کی ہی بندگی کرو، اللہ کی ہی عبادت کرو، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ یہ خاص مشن، عقیدہ توحید کا مشن دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، لیکن آج افسوس یہ ہے کہ جس مشن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، امت کے سامنے واضح کیا تھا، آج وہی امت اس مشن کو چھوڑ چکی ہے۔ آج عقیدہ توحید کی بات کریں، نعوذ باللہ من ذالک، گھر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے، کس قدر شرک و بدعت و خرافات گھروں میں پائے جاتے ہیں، صرف نام کے مسلمان رہ گئے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ کہتا ہے بہت سے لوگ اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت میں وہ لوگ مشرک ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد آنے کا عقیدہ توحید کو امت کے سامنے واضح کرنا ہے، اسی لیے مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی زندگی عقیدہ توحید میں گزرے۔ جینا ہے تو عقیدہ توحید میں جینا ہے، مریں گے تو عقیدہ توحید کو لے کر مریں گے، اور اسی مشن کو، اسی پیغام کو اپنے دوستوں میں، خاندان میں، قبیلے میں، رشتہ داروں میں، سارے احباب کے درمیان اسی پیغام کو، اسی میسج کو پھیلانا ہے، اس مشن کو، جس پیغام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جہاں عقیدہ توحید کا پیغام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے سبحان اللہ نرالے تھے، نبی کے کمالات بھی، جمالات سبحان اللہ کیا کہیے، ہر لحاظ سے اللہ کے رسول پرفیکٹ تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگوں، زندگی میں کسی کو نمونہ بنایا نہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل بناؤ۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، اے لوگوں اللہ کی رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہی، آئیڈیل ہے، اسی میں زندگی تمہارے لیے نجات ہے، انہی کو آئیڈیل بنانے میں کامیابی ہے۔ ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے واضح کیا، عقائد کی بات ہو، معاملات کی بات ہو، تجارت کی بات ہو، اخلاقیات کی بات ہو، ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے واضح کیا، اور نبی کی اخلاق کہتے تھے سبحان اللہ۔ عدل و انصاف کی بات کریں، سب کے ساتھ ایک انصاف۔ فاطمہ مخزومی ایک عورت نے چوری کر لی تھی، لوگوں نے اس عورت کو بچانے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس سفارش لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اس کے ہاتھ بھی میں کاٹ دیتا، اس کے ہاتھ بھی کاٹے جاتے۔ یہ عدل و انصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، شفقت اور مہربانی اتنی زیادہ۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، اللہ کے رسول نے کبھی مجھے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، کبھی یہ نہیں کہا تم نے کام کیوں کیا، تم نے کام کیوں نہیں کیا، اف تک نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مہربان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کے لحاظ سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کمالات کی بات کہیں، خوبصورتی کی بات کہیں، اور کہتے ہیں جابر بن سمرہ میں نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا، کس قدر خوبصورت تھا۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سرخ لباس میں تھے، میں نبی کے چہرے کو بھی دیکھتا رہا، 14ویں رات کے چاند کو بھی دیکھتا رہا، دونوں کو دیکھ کر میں نے جج کیا، فیصلہ کیا، آخر اس نتیجے پر پہنچا اللہ کے رسول کا چہرہ اس 14ویں رات کے چاند سے بھی خوبصورت ہے۔ یہ کس قدر خوبصورت چہرہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، باطنی لحاظ سے بھی، ظاہری لحاظ سے بھی، جمال لحاظ سے بھی، کمال کے لحاظ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طریقے سے پرفیکٹ تھے۔ یہی اخلاق امت کے سامنے نبی نے واضح کیا، کہا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تمہارے درمیان اچھے اخلاق عام کروں، اچھے اخلاق کو پھیلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنا یہ آسان ہے، لیکن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے میں پورے اترنا، محبت رسول کے دعوے میں پورے اترنا، یہ اصل بات ہے۔ آج دیکھیے آپ ربیع الاول کی مناسبت جیسے آتی ہے، سوشل میڈیا جیسے ہی کھولتے ہیں، وہ انسٹا ہو، فیس بک ہو، جو بھی کمیونیکیشن میڈیا ہیں، آپ دیکھیں گے نعرے رسول کے نام سے، یا رسول اللہ یا محمد کے نام سے یہ بتایا جاتا ہے۔ حقیقت میں ہم ہی نبی کی محبت کرنے والے، ہم ہی نبی سے محبت کرنے والے، نبی کو چاہنے والے، لیکن اللہ کہتا ہے تم کتنے پانی میں ہو نبی کی محبت میں۔ صرف یہ چیز جان لو، اللہ کے رسول کی حقیقت میں تمہیں محبت ہے تو تم نبی کی اتباع کرنی چاہیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ایک تمہارے لیے پہچاننے کا، جاننے کا ایک پیمانہ یہ ہے کہ تم میری اتباع کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن میں کتنے مقامات پر، 25 سے زائد مقامات پر کہا گیا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اسی میں نجات ہے۔ یہ صرف دعویٰ کر دینا، یا رسول اللہ یا محمد کا نعرہ لگا لینا، جلوس نکال لینا، اس سے محبت رسول ہرگز بھی حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے میرے بھائیوں، ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، ایسی امت کی میجورٹی ایسی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام سے، عشق رسول کے نام سے دین میں کس طرح بدعات و خرافات انجام دے رہی ہے۔ وہ شریعت جو پاکیزہ شریعت امت کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، اس شریعت میں کس قدر بدعات و خرافات لوگوں نے ایجاد کر دی ہے۔ وہ نبی جنہوں نے امت کو بچانے کی خاطر راتوں کی نیندوں کو قربان کیا، وہ نبی طائف کے میدان میں پتھر سے ان کا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا تھا، اس تکلیف کو برداشت کر کے پتھر کھا کے بھی دعا دیے، اللہ میری امت آنے والی ہے جو نسل ہے اسلام قبول کرے گی، ایمان لائے گی۔ اس قدر فکر کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکیزہ شریعت پیش کر کے دنیا سے چلے گئے، لیکن آج ہم نے اس شریعت کو کتنا مذاق بنا لیا، آج ہم نے اس شریعت میں کتنا کھلواڑ کیا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کر کے ہم نے دین کے نام پر، محبت رسول کے نام پر، عشق رسول کے نام پر کس قدر بدعت و خرافات انجام دے دیے۔ غلو کیا گیا، نبی کی شان میں، تعریف میں غلو کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ شاعر کہتا ہے وہی ہے جو مستوی عرش تھا خدا بن کر، وہی ہے جو مستوی عرش تھا خدا بن کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ استغفر اللہ، یہ کانسیپٹ دیا جاتا ہے اللہ کے رسول ہی اللہ ہی وہ عرش پر تھے، وہ اتر پڑے ہی مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ اللہ کی وحدت، اللہ کے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہمیں مانگنا ہے محمد سے ہم مانگ لیں گے، اللہ سے مانگنے کے بجائے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اللہ کے رسول ہی ہماری مدد کرنے والے، اللہ کے رسول ہی مشکل کشا ہی، اسی لیے یا رسول اللہ یا محمد کا ہمیشہ سے نعرہ لگایا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے اللہ کے رسول ہماری مدد کریں گے، ہماری پکار سنیں گے، حالانکہ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، اے لوگوں تم جب بھی، جہاں بھی، جس وقت، جس حالت میں مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ میرے لیے کوئی واسطے کی ضرورت نہیں، کوئی وتفیل کی ضرورت نہیں، کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ مجھے پکارو۔ لیکن ہم نے واسطہ وسیلہ بنا کر امت کے سامنے نعوذ باللہ غلط عقائد پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى، اے لوگوں تم میری تعریف میں، میری شان میں غلو نہ کرو جیسے کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کر دیا۔ کہا کہ فقولوا انما انا عبد، کہو میں تو صرف بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اللہ کا بندہ اس کے رسول کہو بس، لیکن تم میری شان میں غلو نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ انتقال سے چند دن پہلے اللہ کے رسول یہ بھی نصیحت کی لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءهم مساجدا، اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، انہوں نے نبیوں کے قبروں کو سجدہ کرنے کا ذریعہ بنا دیا، یعنی امت کو ڈرا رہے ہیں میرے جانے کے بعد تم اس طرح حرکت نہ کرنا، اس غلط حرکت کو تم انجام نہ دینا، تم مجھے سجدہ کرنے کا ذریعہ، قبر میں آ کر جھکنے کا ذریعہ ہرگز بھی نہ بنانا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آگاہ کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کیا ہم نے نبی کو پہچانا؟ کیا ہم نے عقیدہ توحید کو پہچانا؟ کیا ہم نے دین کی معرفت حاصل کی؟
اللہ اللہ، بہت افسوس ہوتا ہے، بہت ہی عجیب معاملہ ہے میرے بھائیوں کہ صرف دعویٰ کرتے ہیں ہمارے نبی محمد ہی، لیکن نبی کے بارے میں نہیں معلوم، نبی کی زندگی کے بارے میں نہیں معلوم، نہ دین کی معرفت ہے، نہ نبی کی معرفت ہے، نہ اللہ کی معرفت ہے۔ حالانکہ یہی تینوں سوالات خبر میں ہونے والے ہی پوچھا جائے گا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ سوال ہوگا۔ یہ ڈی جے بجانے سے، جلوس نکالنے سے، اور اس طرح ہنگامے کرنے سے، روڈ میں تماشا کرنے سے، اس طرح بڑے بڑے جلسے چلانے سے حشر کے میدان میں کامیابی ہرگز بھی حاصل نہیں ہوگی۔ خبر کے سوالات سے آپ ہرگز بھی بچ نہیں سکتے۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرو، اللہ کے رسول کے حقوق کو پہچانو اور رب کے حقوق کو پہچانو، اللہ کے حق ادا کرو، نبی کو مقام دو، نبی کا حق ادا کرو۔ اگر آپ غلو کرتے جائیں گے، جو مقام دینا ہے وہ نہ دیں گے، تو آپ گمراہی میں پڑ جائیں گے، اور آپ شرک کرو، بدعت و خرافات میں پڑ کر زندگی بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ آپ کی ہو جائے گی۔ تو میں اور آپ سوچ کر دیکھیں کہ میں اور آپ کس قدر کس پانی میں ہیں، کیا کیا ہم نے نعوذ باللہ گھروں میں، گھر بستی میں کیا کیا شرک و بدعت و خرافات تھے۔ الطاف حسین حالی مشہور شاعر گزرے ہیں، انہوں نے امت کی اس حالت کو سامنے رکھ کر انہوں نے واضح انداز میں اشعار کی شکل میں پیش کیا کس قدر آج لوگ نام کے مسلمان ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم عقیدہ توحید پر مضبوط ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، لیکن صرف ہمیں کفر تو وہی لوگ نظر آتے ہیں جو غیروں کے سامنے، پتلوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، انہی کو ہم کافر سمجھتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی میں کیا کچھ کرتے ہیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو کہ آگ پہ بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہی راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ دن رات چادر چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید اس سے کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ پوری زندگی یہی کرتے رہے شروع سے آخر تک، شرک اور بدعت و خرافات دین کا مذاق اڑاتے رہے، اور پھر بھی کہتے ہیں نہ توحید جائے نہ اسلام جائے۔ کیسا تمہارا اسلام باقی ہے؟ کیسا تمہارا ایمان باقی ہے؟ اور کیا منہ دکھائیں گے رب تعالیٰ کے پاس، حوض کوثر کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر کا پانی لوگوں کو پلا رہے ہوں گے تو اس وقت تم کو بھگا دیا جائے گا اگر آپ نے شرک و بدعت و خرافات کیے ہو، روک لیں گے فرشتے، اللہ کے رسول تمہیں معلوم نہیں تمہارے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعت و خرافات انجام دیے۔ کہا جائے گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی دینی، دوری ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا نقشہ بدل دیا، دین کے مسائل احکامات بدل دیے۔ میرے بھائیوں، بتانا یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن جیسا کچھ نعوذ باللہ تماشا لوگ کرتے ہیں، اللہ حفاظت کرے، ہر سال کچھ نہ کچھ نئے نئے کرتے رہتے ہیں۔ اور قریب میں کیا ہوا، گزشتہ سال، اس سے پہلے سال باقاعدہ عید میلاد کے نام سے نماز بھی پڑھی گئی عیدگاہ میں جا کر، اور کیک بھی کاٹے جاتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، اور کہتے ہیں کہ حقیقت میں ہمیں نبی کی محبت ہمارے دل میں ہے اور تم نہیں مناتے تو تمہیں تو نبی کی محبت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو نبی کا نام صحیح طریقے سے پتا نہیں، نماز بھی انہیں معلوم نہیں، عقیدے بھی نہیں معلوم ہے، بس ایسے تماشے کر کے وہ بتانا چاہتے ہیں اسلام ہے۔ یہی میسج سوشل میڈیا میں نان مسلموں کے درمیان جاتا ہے، اور نعوذ باللہ وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں یہی رسول اللہ کی تعلیم ہے، ہم ہی ذریعہ بنتے ہیں اسلام کی بدنامی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ انگلی اٹھاتا ہے اس کے ذمہ دار پہلے ہم ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے ایسے بہت کچھ نعوذ باللہ تماشے بنا کے رکھ دیے۔ جانتے ہو کیا ہوا 12 ربیع الاول کو؟ اللہ کے رسول کی وفات کا دن تھا، جس کو لوگوں نے جشن کا دن بنا دیا، جس کی لوگوں نے خوشی کا دن بنا دیا۔ 12 ربیع الاول جو دن کٹھن دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گود میں تھے، اس تکلیف میں کہہ رہے تھے واللہ ان للموت لسکرات یا عائشہ، کہہ رہے تھے اللہ کی قسم عائشہ یہ موت کی سختیاں بڑی کٹھن ہیں، اور کہنے لگے بازو میں پلیٹ میں پانی رکھ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ڈالتے گئے اور اپنے چہرے پر ملتے گئے اور کہتے رہے لا الہ الا اللہ اللہم فی الرفیق الاعلی مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ
میں جب تیرے پاس آؤں گا نبیوں صدیقین شہداء کے ساتھ مجھے ملا دے. یہی نبی کے الفاظ تھے. مائیں عائشہ کان لگا کر سن رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو. آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی آسمان کی جانب اٹھی اور نگاہیں بھی اوپر تھی, اور کیا دیکھتے ہی دیکھتے انگلی نیچے گر جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن 12 ربیع الاول, اس کو لوگوں نے تماشا بنا لیا, جشن بنا دیا. حالانکہ حضرت عائشہ کے پر کیا گزری تھی وہ دن, فاطمہ رضی کے پر کیا دن وہ گزری تھی, اور صحابہ کی کیفیت کیا تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نہیں مانتا اللہ کے رسول زندہ ہیں, وہ انتقال ہو گئے, وہ میں نہیں مانتا. اس قدر وہ ہوش کھو بیٹھے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول کو دیکھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھے, تڑپ گئے. وہ ابو بکر صدیق ہر وقت نبی کے ساتھ رہنے والے اور دوست, آج جدائی ہوگی ان کی, آج رخصتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر نے آ کر ممبر پر کہا تھا محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل, محمد تو اللہ کے رسول ہیں, اس سے پہلے بہت سے پیغمبر آئے چلے گئے. اور یہ بتایا من كان يعبد محمدا فإن محمدا فقد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. جو محمد کی بات مانتا تھا, محمد کی اتباع کرتا تھا, یاد رکھو محمد کا انتقال ہو چکا ہے. اور جو اللہ کی بندگی کرتا تھا, اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے, زندہ رہے گا, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ بات سننا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹھنڈے پڑ گئے اور اس وقت ان کو احساس ہوا حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. سارے صحابہ کے اوپر غم طاری, سارے مدینے کی کیفیت کیا تھی اس وقت 12 ربیع الاول کے دن. اللہ حفاظت کرے میرے بھائیوں. یہ بڑی عجیب سازش ہے. 300 سال تک میلاد کا نام ہی نہیں تھا ہسٹری میں. 300 سال کے بعد مصر میں جو حکومت تھی, فاطمی حکومت, جو روافظ کی, انہوں نے سب سے پہلے اس طرح بدعت و خرافات شروع کیے تھے. جیسے کرسچن لوگ کرسمس مناتے ہیں, ویسے ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائیں گے, برتھ ڈے منائیں گے, یہ اعلان کر دیا گیا. حالانکہ اسلام سے, دین سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ میں اور آپ صحیح پیغام, صحیح میسج لوگوں کو بتائے. جو لوگ اس طرح بدعت و خرافات ملوث ہیں انہیں سنت کی طرف لے کر آئے. جہاں شرک ہے وہاں توحید کی تعلیم کو عام کرے. اور ہمیشہ سے پوری کوشش میری اور آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی عقیدہ توحید والی زندگی ہونی چاہیے. اور زندگی میں اگر کسی کو فالو کرنا ہے, اتباع کرنا ہے, وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. ان کو اتباع کرنے میں اور ان کو فالو کرنے میں نجات ہے. اور قیامت کے دن انشاءاللہ اگر آپ حقیقت میں نبی کی اتباع کریں گے, آپ کا حشر جب ہوگا, سبحان اللہ, حشر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کھڑے ہوں گے, اللہ کے رسول کی سفارش بھی نصیب ہوگی, اور حوض کوثر کا پانی بھی آپ کو ملنے والا ہے. نبی کی سفارش ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو عقیدہ توحید میں مضبوط ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین کی صحیح فہم, صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید پر مضبوط رکھے. اللہ ہم سب کو شرک اور بدعت و خرافات جیسے بلاؤں سے, مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین جو لوگ بگڑے ہوئے ہیں, دین سے دور ہیں, اللہ انہیں دین سے قریب کرے. اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائے, اور اللہ رب العالمین ان کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک رکھے دنیا میں عقیدہ توحید پر رکھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے. جب ہماری موت آئے ایمان پر آئے, اسلام پر آئے, اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن حکیم, ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر حکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رب حلیم.